الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج بإذن اللہ تعالی ہم نے اپنے دورے کا آغاز کرنا ہے، اور آج دورے کا پہلا دن ہے۔ پہلے دن انشاءاللہ تعالی صرف مقدمات ہم پڑھیں گے، دورے کے بارے میں تعارف۔ ویسے تو یہ دورہ مکمل مقدمہ ہے علم الفقہ کے لیے۔ ہم اس دورے میں اس دن جو ہیں اس دورے کے لیے جو مقدمات ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ پہچانیں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہ آج کا درس جو ہے مقدمہ للمقدمہ۔ اچھا، اس دورے کا نام ہے الفقہ الاسلامی فی میزان التاریخ۔ فقہ اسلامی جو ہے، اسلامی فقہ میزان التاریخ، تاریخ کی ترازو میں، تاریخ کے ترازو میں، یعنی فقہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں فقہ کی تعریف کیا ہے، لغوی، اصطلاحی، شرعی وغیرہ۔ فقہ کے مراحل کون کون سے مراحل ہیں، کس مراحل پہ گزر کے یہ فقہ اسلامی ہم تک پہنچا ہے، کیسے شروع ہوا، وغیرہ وغیرہ مسائل۔ اور مذاہب اربعہ، کچھ مذاہب ہیں جو پہلے موجود تھے، بعد میں پھر ختم ہو گئے، جن کو کہا جاتا ہے المذاہب المندثرہ۔ ان کے بارے میں بھی باذن اللہ تعالی اس دورے میں پڑھیں گے۔ آخر میں اس دورے کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک ضروری بات ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طالب العلم بلکہ مسلمان عامتاً کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے سوچے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اور طلب العلم میں اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ طلب العلم، انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، طلب العلم میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اخلاص فی طلب العلم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اخلاص فی طلب العلم جو ہے یہ مجموعہ ہے 3 چیزوں کا۔ کس کو یاد ہے یہ؟ ہاں اسماعیل، ماشاءاللہ۔ ہاں، سب سے پہلے اپنے اندر جو جہل ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، اس لا علمی کو ہٹانا۔ ہاں، نمبر 1، ہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا علی بصیرہ، علی علم، علم کے ساتھ۔ ہاں، لوگوں کے اندر جو جہل اور لا علمی ہے، اس لا علمی کو ختم کرنا اس علم کے ذریعے، یہ اخلاص فی طلب العلم ہے۔ علم طلب کرنے میں اخلاص یہ مجموعہ ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1، اپنے اندر جو لا علمی اور جو جہل ہیں اس کو ہٹانا، دور کرنا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا بصیرت کے ساتھ۔ اور نمبر 3، لوگوں کے اندر جو جہالت، جہل اور لا علمی ہے اس کو ہٹانا، دور کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص فی طلب العلم۔ دوسرے نمبر پہ طالب العلم کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں اللہ رب العالمین کے ساتھ صادق ہو۔
صادق ہو، مخلص ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اسی طرح طلب العلم میں بھی مخلص ہو، انسان یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ میں علم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، میں اس دین کا امام بنوں جس طرح ہمارے ائمہ گزرے ہیں۔ میں نے یحییٰ بن معین بننا ہے، میں نے احمد بن حنبل بننا ہے، میں نے امام شافعی بننا ہے، میں نے امام ابو حنیفہ بننا ہے رحمہم اللہ رحمتا واسعہ۔ یہ ارادہ کرے انسان، اگر امام بن جائے تو الحمدللہ، نہ بنے امام اللہ رب العالمین ان اماموں کے مقام تک اس انسان کو پہنچائے گا اس نیت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، شرط یہ ہے بصدق، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شہادت مانگے، انسان اگر شہید نہ بھی ہو جائے، اپنے گھر میں فوت ہو جائے، اپنے ڈبل بیڈ پہ فوت ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو مقام شہداء کا دے گا۔ تو اگر ہم ان علماء کے مقام تک نہ پہنچے، اتنا علم ہم حاصل نہیں کر سکے، تو اللہ رب العالمین کم سے کم قیامت والے دن ہمیں وہ مقام تو دے گا، اتنا اجر تو دے گا نیت کے ذریعے۔ تو طالب العلم کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اخلاص، پھر صدق، اس کے بعد جو ہیں اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، علم حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، ان میں سے ایک ہے وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ لے لو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، اور صحت اور فراغ دونوں جو ہیں جوانی میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا بڑھاپے میں جو ہے انسان مصروف ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے پوتے ہوتے ہیں، لیکن جوانی میں آپ کے نہ بچے، نہ پوتے، نہ کچھ، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، ان میں سے وعن شبابه فيما ابلاه، انسان سے جوانی کے بارے میں پوچھے، وہ فی روایت خمس بھی ہیں۔ اچھا، کیونکہ مال کو پھر وہ دو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ احمد، ابتسام، آپ کو جو جوانی ملی تھی، اس جوانی کو آپ نے کس میں استعمال کیا، کس میں آپ نے گزاری جوانی، کیا کرتے رہیں جوانی میں؟ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم قیامت والے دن یہ کہیں کہ یا رب العالمین، ہم جوانی میں علم حاصل کرتے رہیں، جوانی میں ہم پڑھتے رہیں، جوانی میں ہم لوگوں تک دین پہنچاتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں انسان کو چاہیے کہ یہ سوچیں، دن بدن علماء فوت ہوتے جا رہے ہیں، علماء فوت ہو رہے ہیں، تو اگر نئے علماء تیار نہ ہو جائیں، آپ میں سے علماء تیار نہ ہو جائیں، تو اتنے علماء جو فوت ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ، ان کے مسند پہ کون بیٹھے گا؟ ان کے طرح دین کی خدمت کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ تو اگر آپ لوگ علم حاصل نہیں کریں گے تو مستقبل میں یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جہال کو جو ہے بڑا بنایا جائے گا، جاہل کو شیخ الحدیث بنایا جائے گا، جاہل کو مفتی اعظم بنایا جائے گا، جاہل کو استاد بنایا جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ لوگوں پہ قیامت نازل کریں گے، کیا کریں گے؟ الطامۃ الکبریٰ، فسئلوا فافتوا بغیر علم، جب ان سے پوچھا جائے بغیر علم وہ جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی یہ لوگ گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اچھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم نے لوگوں کو جہالت سے بچانا ہے، اور ہم نے معاشرے کو اس سے بچانا ہے کہ جاہل لوگوں کو علماء بنایا جائے، جاہل لوگوں کو مفتی بنایا جائے۔ میں نے بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے،
میں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم دینا ہے۔ پھر علم کے لیے جو ہیں کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب العلم کوئی بھی معلومہ جب لے لیں اس کو زبانی یاد کرے، کوشش کرے کہ زبانی یاد کرے اس کو، اور زبانی یاد کر کے اس کے بعد جو ہیں مطالعہ کریں، اضافی مطالعہ، کیونکہ بنیادی مسائل زبانی یاد کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں پھر آگے اور مطالعہ توسیع کے لیے، اس کے بعد دو ساتھی آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کریں، ایک دوسرے سے سوالات پوچھیں، اخذ و رد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حفظ سطرین خیر من قراءت وقرین وخیر من ذین مذاکرۃ اثنین۔ کہا جاتا ہے حفظ سطرین، دو لائن زبانی یاد کرنا، حفظ سطرین خیر من قراءت وقرین، دو وقر مطالعہ کرنے سے، دو وقر پڑھنے سے دو لائن زبانی یاد کرنا زیادہ بہتر ہے، دو کلمات زبانی یاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وقر کہتے ہیں حمل بعیر، اونٹ کے اوپر جتنا سامان رکھا جاتا ہے اس کو وقر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے دو اونٹوں پہ جتنا سامان رکھا جاتا ہے اتنا مطالعہ انسان کرے، اتنا خارجی مطالعہ کرے، پڑھے، اس پڑھنے سے دو لائن زبانی یاد کرنا، دو کلمات زبانی یاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ان دونوں سے بہتر مذاکرۃ اثنین۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو یاد کر کے، یاد کرنے کے لیے، زبانی یاد کرنے کے لیے کیا لازمی ہے؟ اس سے پہلے تکرار کرنا، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وَكَرِّرِ الْعُلُومَ فَالتَّكْرَارُ خَيْرُ مُعِينٍ إِذْ بِهِ يُصَارُ إِلَى اقْتِنَازِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَفْضَلُ كَنْزٍ وَلَذَّةٍ لَا تُعْدَلُ بِأَيِّ لَذَّةٍ كَمَا قَدْ وَرَدَ عن الهمام حافظ ابن احمد اذ قال في لؤلؤ المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تقرر فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقرر۔ تو کہتے ہیں ہر چیز کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھ کے وہ مسئلہ آپ کو یاد ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دورے کے طرف۔ ہمارے دورے کے کچھ اہداف ہیں، کیونکہ ہر چیز کے مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، یعنی یہ دورہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کیوں ہم یہ اس دورے میں شریک ہو جائیں، اس میں ہم پڑھیں، ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر 1 ایجاد الرغبت فی تعلم الفقہ لدى طالب العلم۔ طالب العلم کے ہاں، یہ گروپ میں نے شیئر کیا تھا، طالب العلم کے ہاں رغبت پیدا ہو جائے علم حاصل کرنے میں، یعنی علم الفقہ حاصل کرنے میں طالب العلم میں رغبت پیدا ہو جائے، طالب العلم کے دل میں یہ ہو کہ میں نے علم الفقہ حاصل کرنا ہے۔ اور آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علم الفقہ کے طرف بہت کم لوگ آ رہے ہیں، بہت لوگ، اکثر لوگ جو ہیں بے رغبت ہیں علم الفقہ میں۔ تو اس دورے کا مین مقصد یہ ہے کہ طالب العلم ہم نئے نسلوں کو تیار کریں کہ علم الفقہ کے طرف آئیں، علم الفقہ سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ایجاد تعظیم هذا العلم الجلیل لدى طالب العلم، طالب العلم کے دل میں اس علم الفقہ کا مقام پیدا ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ ہیں اقوال الرجال ہیں، علماء کی باتیں ہیں، علماء کے اقوال ہیں، یاد کرو، پڑھو تو صحیح ہے، نہ پڑھو تو پھر کون سی بات ہے، کیونکہ اصل جو ہے قرآن اور حدیث ہے، یہ تو علماء کی باتیں ہیں۔ صحیح ہے، علماء کی باتیں ہیں، لیکن وہ علماء ہمارے طرح لوگ نہیں تھے، وہ علماء دین کے خادم تھے۔ یہ دین اسلام ہم نے جو سیکھا ہے ان سے ہی لے کے سیکھا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جملہ معترضہ، یہ جملہ اعتراضیہ، ہمارے ایک استاد تھے جامعہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، اس مسئلے پہ بحث ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ علماء نے یہ کہا ہے، اس طرح نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ علماء بھی تو ہمارے طرح لوگ تھے، ہم رجال و نحن رجال۔ کہتے ہیں میں بار بار اس کو سمجھا کے جب تھک گیا ہوں، میں نے کہا ہم رجال و انت دجال ہم رجال و انت دجال۔ ہاں، تو
یہ اقوال الرجال ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہی اقوال الرجال اگر ہم نہ پڑھیں، دین اسلام کو، قرآن اور حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اور حدیث اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، یہی اقوال الرجال پڑھ کے ہم سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ بخاری سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بخاری کی شرح لیں گے۔ کون سی شرح لیں گے؟ فتح الباری۔ فتح الباری میں تو ساری ابن حجر کی باتیں ہیں، اقوال الرجال ہیں، رہنے دو، بخاری خود کھول کے ہم پڑھیں گے۔ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ قرآن کی تفسیر۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر ابن کثیر یا ابن جریر الطبری، اقوال الرجال ہیں، اور رہنے دو۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ وہ اقوال الرجال ہیں، ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، علماء کی باتیں، لوگوں کی باتیں، ہم خواہش کے پیچھے چلے جائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق تفاسیر کریں گے۔ تو اس لیے اس دورے کا ہدف یہ ہے کہ طالب العلم کے دل میں، طالب العلم کے ذہن میں اس علم کا مقام پیدا ہو کہ یہ ایک جلیل القدر علم ہے۔ یہ کوئی اس طرح علم نہیں ہے کہ اس میں کل من حب و دب داخل ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ التعرف علی المراحل التاریخیہ لعلم الفقہ۔ علم الفقہ کے جو مراحل تاریخیہ ہیں وہ پہچانے طالب العلم۔ علم الفقہ کے جو مراحل تاریخیہ ہیں، یعنی کس مرحلے پہ گزرا ہے یہ علم، وہ مختلف مراحل ہیں، انشاءاللہ تفاصیل پڑھیں گے آگے۔ چوتھے نمبر پہ التعرف علی المذاہب الفقہیہ الاربعہ۔ 4 مذاہب فقہیہ جو ہیں ان کے بارے میں طالب العلم کو علم حاصل ہو، اور طالب العلم کو پتہ ہو 4 مذاہب کے بارے میں کہ یہ مذاہب کیسے بنے، کیوں بنے، کب بنے، یہ نہیں بنتے تو اچھے تھے یا بنے اچھے ہیں، اب جب بنے تو ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے ان مذاہب کے ساتھ۔ اس کے بعد التعرف علی ائمۃ الفقہ المشہورین۔ فقہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں مختصر تعارف، کیونکہ فقہ کے ہمارے جو علماء ہیں، چاہے علماء حدیث ہو، علماء تفسیر ہو، علماء فقہ ہو، جو بھی ہو، انہوں نے جو ہے مشقتیں برداشت کی، اس کے بعد یہ علم آگے پہنچایا۔ ہم یہاں پہ بے فکر ہو کے، خوشی سے، نیند سے بیدار ہو کے کیا کہتے ہیں ہم؟ فلاں علماء نے یہ کیا، وہ کیا، اس نے اتنی غلطیاں کی، یہ غلطیاں۔ اور اللہ کے بندے، انہوں نے 2-3 غلطیاں تو کی انسان ہونے کے ناطے، لیکن جو ہزاروں اتنے اچھے کام کیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اگر 1-2 غلطیاں بھی کرے تو آپ وہی معاملہ کریں جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ اذ الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع۔ 5ویں نمبر پہ، بلکہ ہاں 6 نمبر پہ التعرف على نشأة المذاهب الفقهية وتطورها، أي التعرف على تطورها وانتشارها۔ مذاہب الفقہیہ کیسے شروع ہو گئے، کیا ضرورت تھی کہ لوگوں نے مذاہب شروع کیے، پیدا کیے۔ 7ویں نمبر پہ ان يصير طالب العلم معظما لأئمة الاسلام الذين خدموا الدين۔ ائمہ کی عزت کرے طالب العلم۔ اس دورے کا ہدف یہ ہے، طالب العلم ائمہ کی عزت کب کرے گا؟ جب ان کے بارے میں پڑھے، ان کا مقام پہچانے، اس کے بعد عزت کرے گا۔ اور یہ عبارت میں آپ کو بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ لحوم العلماء، لکھوں یا یاد ہے؟ اچھا، لکھوں 3 باتیں اس میں۔ لحوم العلماء مسمومہ من اکلها مات ومن شمها مرض۔ علماء کا جو گوشت ہیں یہ اس میں زہر ہیں، علماء کے گوشت میں زہر ہیں، جس نے بھی علماء کے گوشت کو کھایا اس انسان نے مرنا ہے، رہنا نہیں ہے اس نے۔ کیونکہ علماء کا گوشت کھانے کا مقصد علماء کی غیبت کرنا۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اچھا، تو علماء کی غیبت کرنے والا یہ کامل الایمان نہیں بن سکتا، اس کا ایمان مر جاتا ہے، آخر میں گمراہ ہو جاتا ہے یہ انسان مرنے سے پہلے۔ اور آپ معاشرے میں دیکھیں کہ کئی لوگ آپ کو اس طرح نظر آئیں گے، جو بھی علماء کی غیبت کرتا رہا
اور یہی اپنے لیے مشن بنایا، بعد میں وہ مرنے سے پہلے گمراہ ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا، مات، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان جو ہے مر جاتا ہے۔ ومن شمھا، اور جو سونکھ لے اس گوشت کو، اس زہر والے گوشت کو، اس زہر والے گوشت کو سونکھ لے، مریضا، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، غیبت کوئی اور کر رہا ہے، لیکن یہ سن کے آہا خوشی منا رہا ہے، علماء کی غیبت ہو رہی ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے، خوشی سے سن رہا ہے، اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر امام شافعی نے یہ بھی کیا، استغفر اللہ، امام شافعی یہ بھی کرتے تھے، امام احمد استغفر اللہ، اچھا صحیح بات ہے تو آگے والے کو اور تیزی دے رہا ہے اور بڑکا رہا ہے کہ اور بھی باتیں سناؤ، ان علماء نے کیا غلطیاں کی۔ تو یہ انسان جو ہے مریضہ، اس کا ایمان، دین بیمار ہو جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے وہ، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، یہ علماء اولیاء اللہ کی غیبت کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اس کے بعد 8واں مسئلہ، ان یفہم الطالب الفروق بین المدارس الفقہیہ، فقہ کے مختلف مدارس ہیں، مدرسۃ اہل الحدیث، مدرسۃ اہل الرأی، اس کا مطلب کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ان کے علماء کون کون ہیں، کیسے شروع ہو گئیں یہ مدارس۔ اس کے بعد توسیع الطریق امام مدارس الفقہ، ہاں ہدف جو ہے، مین پوائنٹ یہ ہے، آپ کو ہم اس دورے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ علماء نے یہ کیا، کتابیں یہ ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، کس لیے؟ تاکہ آپ فقہ کا جو علم ہے یہ حاصل کریں۔ تو توسیع الطریق، راستہ کھولنا طالب العلم کے سامنے فقہ کی طرف۔ اس کے بعد التعرف علی مصطلحات المذاہب الاربعہ، ہر مذہب کے مختلف مصطلحات ہیں۔ مذہب حنفی میں جب شیخین کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہے، مذہب مالکی میں کہا جائے شیخین، مذہب شافعی میں، مذہب حنبلی میں، کیونکہ ہر مذہب کے اپنے مصطلحات ہیں۔ ان یفرق الطالب بین التمذہب والتعصب، ہاں طالب العلم تمذہب اور تعصب کے درمیان فرق پہچانے، تمذہب اور تعصب کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ان یعرف الطالب حکم التمذہب والتعصب، طالب العلم تمذہب اور تعصب کا حکم پہچانے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ سوال استشکال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔